نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ نظم کے انداز میں دو تین اشعار تبرکاً، تاکہ نظم اور نثر دونوں کے اعتبار سے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش ہو جائے۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن میں کا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، لب نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، آنکھوں میں مذاق کا کجلا، سر پہ طٰہٰ کا تاج، کیسے کہوں وہ کملی والا ہم سا لگتا ہے، کیسے کہوں وہ کملی والا ہم سا لگتا ہے، آؤ ادنا کی سید سجی ہے عرش بری پر رات، حق کا دلارا باندھ کے صحرا دولا لگتا ہے، حق کا دلارا باندھ کے صحرا دولا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، آؤ سنائیں
اپنے نبی کو اپنے من کی بات، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب پر اپنا پیارا کلام نازل کیا، کیونکہ مہینہ بھی پیارا، اور پیارے مہینے کو سجانے کے لیے اللہ کریم نے اپنا مقدس کلام اپنے محبوب کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ اللہ کے محبوب ہے نا، تو اللہ کریم نے اپنا کلام ان کو دیا، اور یہ کلام نہ تو تورات اتنا مقام رکھتی ہے، نہ زبور اتنا مقام رکھتی ہے، نہ انجیل۔ فرق کیا ہے؟ ان کلاموں کو اللہ کریم نے اکٹھا کر کے ان نبیوں کو عطا فرمایا، اکٹھا کر کے، یہ جمع کتاب کی شکل میں، لیکن اپنے محبوب کی امت پر اتنا کرم کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا، اپنے محبوب کے ذریعے سے، ضرورت کے مطابق۔ باقی کلام جمع آئے، اس میں کوئی تغیر و تبدل پھر نہیں ہوا، جو کلام نبی کو ملا تو انتہا سے اختتام تک سارا جب کلام مل گیا تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا مقام دیا ہے کہ ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا، ضرورت کے مطابق، جب بھی ضرورت پیش آئی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ دیکھو مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے اندر تلاوت ہوتی تھی تو پہلے شراب منع نہیں تھی، پیتے تھے، کیونکہ اسلام تو آہستہ آہستہ آیا ہے نا، پہلے نرمی، پہلے تھوڑی نرمی کی، پھر تھوڑی سختی کی، پھر تھوڑی سختی کی، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم جب تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا، اس کے احکامات نجمن نجمن آئیں گے، تو نہ تو لوگ پریشان ہوں گے، نہ معاشرے کے اندر تنگی محسوس ہوگی۔ اس کے لیے اللہ کریم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، عجیب منظر ہے کہ لوگ شراب پیتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک صحابی نے جب تلاوت شروع کی تو قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اس نے اس طرح پڑھ لیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت ہے، اس کے اندر اگر ہم نے اس طرح کوتاہیاں کی تو پھر تو ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، اللہ کے محبوب آپ مہربانی فرمائیں اور اس کے لیے کوئی تبدیلی آ جائے تاکہ قرآن کو نماز کے اندر پڑھتے ہوئے ہوش برقرار رہے۔ قرآن کریم جب نماز کا آیا تو فرمایا تم نماز کے لیے آؤ تو نشے کے حال میں نہ آؤ، منع ہو گیا۔ پھر جب شراب کلی طور پر منع کر دی گئی، وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق۔ اللہ کا یہ کمال ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کو کمال والا کلام جب دیا نا، تو اس کمال والے کلام کے اندر یہ خوبی رکھی کہ جتنا جتنا آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذوق کے اندر اضافہ ہوگا،
آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ کلام آپ کے جملہ زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ قرآن سے جو چیز آپ مانگے قرآن آپ کو دے گا۔ آپ قرآن سے پوچھیں نا کہ اے اللہ کے مقدس کلام ہمیں زندگی کے رہنے سہنے کا ڈھنگ بتا، تو قرآن کریم ہمیں وہ ڈھنگ بتاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے طور و طرائق کیا ہیں، تو اللہ کریم وہ طریقہ ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے اگر ڈھنگ سیکھنا ہے عبادت کا تو تم نے میرے محبوب کو دیکھو نا، جس طرح میرا محبوب اٹھتا ہے، جس طرح میرا محبوب بیٹھتا ہے، تم نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تو حضور کا اٹھنا یہ بھی قانون، حضور کا بیٹھنا یہ بھی قانون، حضور کا چلنا یہ بھی قانون ربی، اور حضور علیہ السلام کا کسی جگہ سکون اختیار کرنا، ٹھہرنا، وہ بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ان اندازوں کو بھی ہمارے لیے قانون بنا دیا۔ بیمار کے پاس آپ جائیں، بیمار کے پاس جائیں تو کس طرح جائیں، اس کی تشفی کس طرح کریں، آقا کریم علیہ السلام نے عملی طور پر جا کر یہ بتا دیا کہ تم نے جب بیمار کے پاس جانا ہے اس کے لیے اس کو تسلی دینا ہے، ایسے جملے کہنے ہیں جو اس کی تسکین کا ذریعہ بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آقا کریم علیہ باقی انبیاء کا مقام اور ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ تم نے میرے محبوب کے پیچھے چلنا ہے۔ میرا محبوب کھڑا ہو تو تم نے ویسے ہی کھڑا ہونا ہے، میرا محبوب بولے جس طرح وہ بولے اسی طریقے سے تم نے بولنا ہے۔ تو یہ جو انداز اللہ کریم نے ہمیں بتایا ہے نا، یہ سارا قانون ہے، یعنی قرآن اترا ہے حضور کی قلب اطہر پر، اور آپ کی زبان اطہر سے جملے ظاہر ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے لیے قانونی حیثیت بن گئی ان کی۔ تو اللہ کریم نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کر کے ہم پر یہ احسان کیا کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے تو کس طریقے سے کھائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بتایا کہ تم نے اللہ کی ایک مقدس کلام کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم نے وہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے، اور تم نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں۔ جب تم ادا کرو گے تو تمہارے کھانے کے اندر شیطان شامل نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ قانون بنی ہے نا، اب آپ بسم اللہ پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، شیطان دور ہوگا، اور اگر آپ بسم اللہ کے بغیر شروع ہو گئے شیطان کھانے میں شامل ہو جائے گا جی، آپ کے کھانے میں برکت نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن کی یہ آیت پڑھنے سے آپ کے کھانے کے اندر اللہ برکتیں پیدا کر دے گا۔ یہ چیز اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اللہ کریم نے دیکھو کلام نازل کیا، تو یہ کلام ہم پڑھیں گے، یہ ہماری دل کی دنیا کے لیے شفا یابی لے کر آئے گا، کیونکہ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک روحانی بیماری ہے اور ایک ظاہری بیماری ہے۔ ظاہری بیماری کا علاج بھی قرآن میں ہے، اور باطنی بیماری کا علاج بھی قرآن میں ہے۔ آپ ظاہری بیماری کے سے شفا یابی کے لیے کوشش کریں گے تو کلام الہی کو پڑھیں گے، آپ کو شفا ملے گی۔ قرآن کی پہلی سورت ہے الحمد شریف، یہ ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے جی، ہزاروں بیماریوں کا، اور اس سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے۔ اس کو پڑھنے والا برکتیں اس کو ملیں گی، اور اگر وہ اس سے اپنی ظاہری بیماری دور کرنا چاہے گا، اس کو پڑھ کر دم کرے گا تو ظاہری بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ صحابہ کرام اس سورت سے اپنی ظاہری بیماریوں کا علاج حاصل کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کا گروہ کہیں جا رہا تھا سفر پر،
تو جس قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا وہ قبیلے والے لوگ ذرا مسافروں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے. یہ وہاں سے گزرے, وہاں گئے تو ان سے مسافر تھے, تو انہوں نے ان کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھا, تو یہ بڑے دکھ ہوا ان کو. اس دوران جب یہ اس قبیلے میں موجود تھے تو اس قبیلے کے سربراہ کو بچھو نے کاٹ لیا. وہ لوگ ان کے پاس آئے, کہنے لگے تم اچھے لوگ معلوم ہوتے ہو, تو ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی دوائی کوئی دم وغیرہ ہو آپ کر لیں تاکہ ہمارے قبیلے کا یہ سردار بچ جائے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو ایسے نہیں کریں کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ہم تمہارے قبیلے میں آئے, تمہارا کام یہ تھا کہ تم ہماری خدمت کرتے, ہم مسافر تھے, تم نے توجہ نہ دی تو ہمیں تو بڑا افسوس ہوا ہے, لہذا ہم تو بغیر معاوضے کے دم نہیں ڈالیں گے. صحابہ کرام کافی تعداد میں تھے, تو جو ان کے قافلے کا سربراہ تھا اس کو انہوں نے التجا کی, تو انہوں نے کہا کہ میں بغیر معاوضے کے ہم یہ دم نہیں ڈالیں گے, تم معاوضہ دو گے تو ہم ڈالیں گے. انہوں نے کہا 30 بکریوں پر ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا, 30 بکریوں پر. جب انہوں نے الحمد شریف اونچے آواز سے پڑھ کر وہ جہاں ڈسا تھا اس پر دم کیا تو وہ زہر ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے الفاظ ایسے مؤثر ہیں کہ یہ جب تکلیف والی جگہ پر ان کا اثر پڑتا ہے تو وہ بیماری بدل جاتی ہے جی شفا میں. یہ قرآن کا فائدہ ہے جی کہ صحابہ کرام نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا, قرآن سے محبت رکھی, قرآن سے پیار کیا تو وہ کامیاب و کامران ہو گئے. دیکھو ہم قرآن سے پیار کریں گے, ہمیں قرآن فائدہ دے گا, اور اپنے اسلاف کی طرف جائیں کہ جن لوگوں نے قرآن سے تعلق رکھا ہے اللہ کریم نے ان کو برکتیں عطا کی ہیں. آؤ ایک واقعہ سنتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے انفاس العارفین, یہ کتاب کو یاد رکھیں. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جو سب علماء کے نزدیک مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی علماء ہو چاہے بریلوی علماء ہو, سب کے اندر یہ مسلمہ جو ہے نا حیثیت رکھتے ہیں. ہماری سندوں میں بھی ان کا نام ہے اور ان کی سندوں میں بھی ان کا نام ہے. تو مسلمہ یہ شخصیت ہے, اس کی بات بھی بڑی مضبوط ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے اگر ہم اس کو سوچیں تو. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ, ان نے حفظ کیا تھا قاری زاہد سے. کس سے جی؟ قاری زاہد سے. نہ کہ انہوں نے نہیں, ان کے مرشد شیخ سید عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کے مرشد تھے. انہوں نے قاری زاہد سے قرآن کریم یاد کیا. ایک دن ایسا ٹائم آیا کہ یہ جو شیخ سید عبداللہ ہیں یہ چلے گئے قاری زاہد کے پاس, اور انہوں نے آپس میں دور کرنے کا پروگرام بنایا کہ ایک آدمی سنائے گا دوسرا سنے گا. جس طرح آج حافظ صاحب پڑھتے ہیں آگے اور پیچھے سامنے اس کو سنتا ہے, اسی طرح انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ قرآن کریم سننا سنانے کے لیے جب یہ جنگل میں چلے گئے تو جب انہوں نے سنانا شروع کیا تو عربوں کی ایک جماعت آ گئی, سب کے جبے عربوں جیسے لگے ہوئے ہیں اور گفتگو ان کی عربی زبان میں ہے. تو وہ آ کر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر ان کا پورا کلام سنا تو انہوں نے کہا بارک اللہ, اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے. ادیت حق القرآن, اور پڑھنے اور پڑھانے والے تم نے پڑھنے کا قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا. وہ جو پڑھنے آئے تھے سننے کے لیے وہ چلے گئے, پیچھے ایک اور آدمی آ گیا گھوڑے پر سوار, لیکن اس کا لباس بھی عربی تھا, وہ بھی قرآن جو ہے وہ بھی آ گیا, لیکن ابھی ان کی تلاوت ختم ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا تھا
کہ ہم کل جائیں گے قاری زاہد کا قرآن سننے کے لیے فلاں جنگل میں جائیں گے، تو میں رہ گیا تھا، لیٹ ہو گیا تھا، تو میں بعد میں آیا تھا کہ مجھے معلوم ہو کہ سرکار وہ جنگل میں موجود ہیں، میں ان کو دیکھنے کے لیے آیا تھا تاکہ ہم اکٹھے ہو کر واپس جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، تو یہ کلام اس کو برکتیں بھی دیتا ہے، اور قرآن کی برکتوں کے ساتھ ساتھ سرور کونین بھی پیار کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں، سرور کونین بھی پیار کرتے ہیں۔ حضور گنبد خضرا سے قاری زاہد کے قرآن سننے کے لیے ادھر آ گئے، تو یہ کمال ہے نا۔ اور میں نہیں لکھتا، یہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، مضبوط انسان جس کے قول کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مسلمہ حقیقت رکھنے والے یہ شخصیت ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ایک اور بات آپ سن لیں جی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یعنی قرآن سے پیار کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ پیار کریں گے تو آپ کو بھی یہی مقام ملے گا، لیکن قرآن کا حق ادا کریں گے تب۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہند و پاک میں حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، بہت بڑی خدمت۔ یہ شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کمالات عزیزیہ میں لکھتے ہیں، میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ کمالات عزیزیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن تھے۔ دیکھو ہم بھی پڑھتے ہیں نا تراویح میں، لیکن شاہ عبدالعزیز بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارا پڑھنے میں ان کے پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ پہلا سال تھا آپ کا قرآن پاک سنانے کا، قرآن پاک سن لیے جی۔ اب جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلے کہ باہر جائیں، جب باہر نکلے تو ایک گھڑ سوار آ گیا جی، آیا تو کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات کر رہا ہے۔ لوگ دوڑ کر سے قریب آ گئے، کہنے لگا بھائی بتاؤ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ بات بھی تو بڑی عجیب کر رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اب وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے کہا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے، اور میں سرکار نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، میں لیٹ آ گیا۔ جب میں لیٹ آیا تو پھر میں ان کے پیچھے پیچھے یہاں آ گیا۔ سرکار نے کل فرمایا تھا محفل صحابہ میں کہ میرے صحابہ کل ہم چلیں گے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کلام سننے کے لیے، وہ قرآن پڑھیں گے نا، ہم قرآن سننے کے لیے جائیں گے۔ تو جس کے قرآن سننے کے لیے سرکار گنبد خضرا سے آئیں تو اس کا بھی تو کوئی مقام ہوگا نا، ایسے تو نہیں تھا آپ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں تو کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے پڑھا تو یہ کمال ہے قرآن کا کہ قرآن سے محبت رکھ کر دل میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع روشن کر کے جب ہم کلام الہی پڑھیں گے تو کلام الہی کی مغز ہمیں ملے گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ کلام ہمارے دل کی دنیا پر اثر کرے گا، دل بدل جائے گا، دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھا، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھا، ہم تو صرف رواجی طور پر قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے آج تک قرآن کو کلام الہی سمجھ کر نہیں پڑھا۔ ہم نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ہر سال جبریل امین آتے اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں تلاوت کرتے قرآن پاک، دور ہوتا، سرکار سنتے، پھر سرکار سناتے، جبریل سنتے، یہ دور ہوتا تھا ہر سال۔ آج بھی حفاظ دور کرتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ دور کرنا جو ہے نا حافظ کا، سامع کا، یہ سرکار کی سنت ہے جی۔ تو آپ دیکھیں فائدے ہوئے نا جی کہ آپ سنائیں گے قرآن کو پھر بھی سرکار کی سنت، آپ سنیں گے پھر بھی سنت، دونوں طریقے سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ سرکار کی نظر کرم ہوگی جب آپ محبت سے پڑھیں گے، کلام الہی سمجھ کر پڑھیں گے، تو یہ کلام الہی ایک تو آپ کو
ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں بھی ملیں گی، ایک لفظ کے بدلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف لام حرف میم حرف، تو گویا کہ صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے، اور رمضان میں تو دگنا ہوتا ہے۔ رمضان میں آپ نے سنا تو یہ دگنا فائدہ آپ کو ہو گیا، سننے کا فائدہ بھی آپ کو ملا۔ حافظ صاحب نے پڑھا، آپ نے سنا، تو آپ کا سننا بھی سرکار کی سنت ادا ہو گئی، اور حافظ صاحب کا سنانا بھی سرکار کی سنت ادا ہو گئی۔ تو 2 فائدے آپ کو وہ بھی ملے کہ حضور کی سنت آپ نے ادا کی ہے، ادھر قرآن کے پڑھنے کا فائدہ بھی آپ کو ملا، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو محروم نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے قرآن سے پیار کرنا ہے، قرآن سے محبت رکھنی ہے۔ دیکھو آیت الکرسی یہ ایک آیت ہے، لیکن یہ شیطان کو بگانے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے جی؟ شیطان کو بگانے والی ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں جی، اپنے مال کے اوپر اس کو پھونک دیں، آپ کا مال محفوظ رہے گا، نہ چوری ہوگا، نہ شیطان دخل اندازی کرے گا، آپ کا مال چوری سے بھی محفوظ ہو گیا۔ اور یہ آپ شرط لگا لیں، آپ اپنے مال پر پھونک کر آیت کرسی پڑھ کر پھونک دیں تو آپ کے مال کو اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز گزن نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ یہ آیت حفاظت کرے گی۔ تو جب قرآن کی یہ آیت اتنی بڑی حفاظت کرتی ہے کہ نہ تو شیطان قریب آتا ہے نہ چور قریب آتا ہے، تو یہ قرآن کا فائدہ ہے نا۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو اپنے دل، ذہن و ضمیر کے اندر بٹھا کر نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن کا ہمیں فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ہم قرآن کو قرآن سمجھ کر، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں گے، دل ہمارا یہ گواہی دے گا کہ اللہ کا کلام ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا نا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ۔ ایسا مضبوط کلام ہے یہ، ایسا مبارک کلام ہے یہ کہ یہ اپنے پڑھنے والے پر ضرور اثر کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے پڑھنے والا بھی اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے۔ ویسے نہیں، ہم رواجی ہیں، ہم تو رواج کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھ، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر ہم پڑھیں تو یقیناً یہ ہمارے دل پر ایسا اثر کرے گا کہ ہمارے دل کا زنگ دل جائے گا۔ اگر زنگ کو دہنا ہے تو قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود پڑھیں، رمضانی نہ بنیں۔ آپ تھوڑی تلاوت کریں، پاؤں پڑھ لیں، رکوع پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، پونے سپارہ پڑھ لیں، پورا سپارہ پڑھ لیں۔ آپ اس کو صبح کے ٹائم تلاوت کر کے نکلیں، آپ کا سفر بھی مبارک ہوگا، آپ جس کام کے لیے جائیں گے اس میں برکتیں بھی ہوں گی، اور آپ برکتوں کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ نے قرآن سے تعلق رکھا تو آپ کو معلوم تو نہیں کیا اس نے، آپ کے سفر کے اندر جتنی بھی مشکلات آنے والی ہوں گی، قرآن کے پڑھتے ہوئے جانے سے آپ کی وہ مشکلات بھی اللہ حل کر دے گا۔ آپ کے سفر کے اندر اگر مصیبت آئے گی وہ ٹل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو گھر سے قرآن پڑھ کر جائیں، اگر آپ نے پڑھا تو یہ آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی، گھر کے اندر برکت ہوگی۔ اور دیکھو سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے، سورہ بقرہ تو ہر سورت کا فائدہ ہے۔ سورہ دیکھو سورہ یاسین ہے، یہ قرآن کا دل ہے، اس کو پڑھنے والے کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جی۔ کتنے قرآن پڑھنے کا جی؟ 10۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو 3 دفعہ پڑھے گا تو پورے قرآن کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو دیکھو کلام کا فائدہ ہے نا، آپ پڑھنا چاہیں پڑھے تو آپ کو یہ جو فوائد ہر سورت کے ہیں یہ آپ کو ضرور ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے تعلق رکھیں۔ دیکھو قرآن بولتا ہے، کلام کرتا ہے، ہم کلام کریں گے اسے تو محبت سے
پڑھ کر ہم جب اس سے کلام کریں گے تو قرآن ہم سے کلام کرے گا۔ یہ قرآن تو کلام کرتا ہے، یہ تو بہت ذاتی کلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہو۔ اگر یہ تعلق ہمارا رہے گا تو قرآن کریم ہمیں فیوز و برکات عطا فرمائے گا جی۔ یہ شرط ہے کہ ہم کریں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، آج ہم رمضانیہ بن گئے یا قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، تاکوں میں رکھا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں بد دعا دے رہا ہے جی۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے جی؟ ہمیں بد دعا دیتا ہے۔ آپ قرآن کو تاکوں کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ اس سے تعلق رکھیں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے تعلق رکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ کریم راضی ہو جائے۔ یہ ایسا کلام ہے، اس کو آپ اگر لگاتار پڑھیں گے اللہ سے قریب ہو جائیں گے آپ، کیونکہ اس کا کلام ہے، یہ اس کے محبوب کی زبان اطہر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کو آپ پڑھتے رہیں گے، روزانہ پڑھیں گے تو قرآن کریم کو روزانہ پڑھنے سے آپ اللہ تعالی سے قریب ہو جائیں گے۔ پھر ایک فائدہ تو یہ ہوا، دوسرا فائدہ اللہ کریم فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن ذکر ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم قرآن پڑھو گے تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، تمہارا دل سکون میں ہوگا۔ تو انسان اپنے سکون کے لیے گولیاں کھاتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے کلام کی طرف آؤ، میرے کلام کو پڑھو، یہ میرا ذکر ہے، اس کو تم پڑھو گے تمہیں قلبی سکون بغیر دوائیوں کے ملے گا۔ دوائیاں آپ کو استعمال نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو سکون ملے گا۔ ہم دیکھو جی تعویذ وغیرہ کرتے ہیں نا، اللہ کے نام ہوتے ہیں، اللہ کے نام لکھتے ہیں تو وہ نام اثر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نام ہیں، ان کے اندر اثر ہے۔ کلام الہی کے ایک ایک لفظ کو آپ لکھیں اور اس نیت سے لکھیں کہ یہ میری اس بڑا تکلیف کے لیے بداوا بن جائے، ہوگا یہ، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کو کلام الہی سمجھ کر پڑھا۔ ہمارا یقین کمزور ہے، پورا قرآن پاک ہم گلے میں لٹکا دیں نا جی تو ہمیں تکلیف دور نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کلام الہی کو کلام الہی سمجھ کر ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اگر ہمارا تعلق اس نیت سے ہوگا تو یقیناً ہمیں فائدہ ملے گا، ہماری بیماریوں کو شفا یابی ملے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ یہ میرا کلام شفا ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا جی؟ یہ جو کلام میں نے اتارا ہے تمہارے لیے شفا ہے۔ تم اس کو روحانی بیماریوں کے شفا کے لیے پڑھو گے، تم روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تم ظاہری بیماریوں کے لیے پڑھو گے، تمہاری ظاہری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو کلام سے پیار کرو نا، آپ پیار کریں گے جیسا شاہ عبدالعزیز محدثی دہلوی رحمۃ اللہ